ہمارے ہاں دین کے الگ الگ ورژن ہیں، ہر آدمی کا دین کا اپنا ورژن ہے، پڑھے لکھے آدمی کا دین کا ورژن اپنا ہے، ان پڑھ آدمی کے دین کا ورژن اپنا ہے، پٹھان کے دین کا ورژن اپنا ہے، پنجابی کے دین کا اپنا ورژن ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ورژن بنایا ہوا ہے۔ یہ ہمارا دین نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ ہندوستانی ہے، یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس دین کے اندر معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رول ماڈل حضور کی شخصیت ہے، صحابہ ہیں ہمارے لیے۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے دین کی کیا ترجمانی کی ہے، دین کا کیا خاکہ اس امت کے سامنے، اس انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تعلیمی ادارے، اساتذہ، والدین، یا آپ سمجھیں ایک ٹرائنگل بنتا ہے جو بچے کی مل کے تربیت کرتے ہیں۔ بچے کی تربیت اکیلے نہ مدرسہ کر سکتا ہے، نہ اکیلے والدین کر سکتے ہیں، نہ اکیلا استاد کر سکتا ہے، اور ان تین میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنا رول ادا نہ کر رہا ہو تو بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ اگر استاد بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا، یا مدرسہ بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا، یا والدین گھر میں بچے کی تربیت نہیں کر پا رہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہے گی۔ اس لیے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر، اسکول میں بھیج کر بے غم نہ ہو جایا کریں کہ بس بچے کو بھیج دیا مدرسے میں اب حافظ بن کے نکلے گا، بچے کو اسکول بھیج دیا میٹرک کر کے نکلے گا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بچے کی زندگی میں، اس کے اخلاق کردار میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے۔ اگر پہلے بولنے کا انداز کچھ تھا، مدرسے میں جانے کے بعد یا اسکول جانے کے بعد انداز تبدیل ہوا ہے، تو اس کو نوٹس کریں کہ یہ تبدیلی اچھی تبدیلی آئی ہے یا بری تبدیلی آئی ہے۔ اگر اچھی تبدیلی آئی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کوئی غلط تبدیلی آئی ہے اس کو نوٹس کریں کہ یہ غلط تبدیلی اس میں کہاں سے آئی ہے۔ ہم لوگ پیسے کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، سارے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، اور ان بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو پیسہ آپ کما کے دے دیں گے تو کتنا کما کے دے دیں گے؟ بل گیٹ سے زیادہ کما لیں گے، ایلن مسک سے زیادہ کما لیں گے، تو کتنا پیسہ کما لیں گے آپ؟ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ پیسہ کمائیں، حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن بچے کی تربیت کی قیمت پہ نہیں کہ آپ کہیں بچے کی تربیت خراب ہوتی ہے، خراب ہو جائے، پیسہ تو آ رہا ہے نا۔ آپ کا اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے، آپ کا اصل سرمایہ آپ کی اولاد ہے۔ وہ اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور معاشرے کے لیے بھی ایک اچھا فرد بنے۔ جب ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک معاشرہ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک سوسائٹی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں والدہ کا کردار، ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ کمانے کی ساری ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے۔ وہ بھائی ہے تو بہن کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ بیٹا ہے تو ماں کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے، مرد کمائے گا۔ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ گھر کی ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری بچے کی تربیت ہے۔ ہماری مائیں بچوں کی تربیت آج کل کیسے کرتی ہیں؟ بچے کو موبائل دے کے کرتی ہیں۔ اس نے کھانا پکانا ہے، اب بچے نے تنگ کرنا ہے، اب اس کو بھی سنبھالو، کھانا بھی پکاؤ، یہ تو مشکل کام ہے۔ آسان طریقہ ہے، بچے کو ٹک ٹاک لگا کے دے دو، بس وہ دیکھتا رہے گا، آپ کھانا پکاتی رہیں۔ کسی نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو اب اگر وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے خاتون یا کوئی مرد، اور بچہ بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک موبائل اس کو دے دو، ایک موبائل اپنے پاس رکھ لو، تو بس مسئلہ حل ہو گیا۔ کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے بچے کو چپ کرانا؟ تو آپ نے دے تو دیا موبائل، ایک موبائل خود رکھ لیا، ایک اس کو دے دیا، یہ موبائل اس کی تربیت کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں مغرب پرستی کہہ لیں، ویسٹرنزم کہہ لیں، گوروں سے بے جا متاثر ہونے کا نتیجہ کہہ لیں،
پتہ نہیں بہت سارے لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مرد کما رہا ہے عورت بھی کما رہی ہے تو دونوں مل کے کمائیں گے تو بہت اچھا گھر چلے گا. تو دونوں اگر مل کے کمائیں گے تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیسے کمانے کے لیے بھیجا ہے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ساری کائنات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سبزیاں بھی ہم کھاتے ہیں، جانور بھی ذبح کر کے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے. گائے اللہ نے پیدا کی، بکری اللہ نے پیدا کی، دمبا اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے ہمیں اجازت دی کہ بھائی اس کو ذبح کر کے کھا لو. اللہ نے گائے کو اجازت کیوں نہیں دی کہ انسان کو ذبح کر کے گائے کھا؟ گائے کو اجازت دی ہوتی کہ گائے کو اجازت ہے کہ انسانوں کو ذبح کر کے کھاتی رہے. اونٹ کو اجازت دی ہوتی کہ انسانوں کو ذبح کر کے اونٹ کھاتا رہے. ہمیں اجازت دی کہ تم اونٹ بھی ذبح کرو، تم گائے بھی ذبح کرو، تم بکریاں بھی ذبح کرو، تم سبزیاں بھی کھاؤ، تم فروٹ بھی کھاؤ، تم پہ بارش بھی برساتا ہوں. ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں. یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں کس لیے عطا کی؟ اپنی عبادت کے لیے عطا کی، اپنی پہچان، کہ اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.